على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا ربي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں. یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں. نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں. میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں. خدا سے عطا ہوں الفاظ سحر تو پھر میں ان کا کلام لکھوں. پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے ان سے یا نسبت کا سلسلہ ہے، اور روضہ اقدس کو جب تک دیکھ نہ پاؤں تو بہشت کو بھی ناتمام لکھوں. مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار خدایا ہو جائے. مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار خدایا ہو جائے. ہو جاؤں فدائے حبیب خدا جینے کا بہانہ ہو جائے. یہ شان و رسالت کیا کہیے، یہ جاہ و جلالت کیا کہیے. ہو جائے قمر دو ٹکڑے گر انگلی کا اشارہ ہو جائے. رہ رہ کے مچلتی ہے مدت سے یہی حسرت آقا دل میں. ہر صبح جب میری آنکھ کھلے روزے کا نظارہ ہو جائے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد و تکریم، نہایت ہی میرے معزز سامعین، اس وقت آپ کیفی افیشل علوم القرآن یوٹیوب چینل 691 کو دیکھ رہے ہیں. آج کی میں اس اپنے چینل کی وساطت سے آپ حضرات کے سامنے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لب کشائی کی جسارت کروں گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول اور منظور فرمائے، اور جو چیز آپ حضرات کے سامنے بیان کروں اللہ جل شانہ مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ جل شانہ آپ کو تمام اہل اسلام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، خالق کائنات نے قرآن پاک کے 4 پارے کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق اللہ جل شانہ نے مؤمنین پر اپنا احسان فرمایا. اب معزز سامعین، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو تیرے رب کی طرف سے نعمتیں ہیں انہیں بیان کیجئے. دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ جل شانہ کے ان کے بندوں کے اوپر بے حد و بے انتہا اس قدر ان گنت احسانات ہیں کہ انسان ان احسانات کو شمار کرنا چاہے، ان کی گنتی کرنا چاہے، ان کو سر فہرست لانا چاہے، انہیں شمار کرنا چاہے، وہ شمار نہیں کر سکتا. اب غور بات یہ ہے، ایک طرف اللہ پاک فرما رہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، لیکن یہاں پر خالق کائنات نے لقد من اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ کی اپنے بندوں کے اوپر بے حد و بے انتہا، اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتیں جن کو وہ گننا چاہے گن نہیں سکتا، لیکن یہاں پر بھی اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا لقد من اللہ۔ اور پھر آگے قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، قرآن پاک کے لفظ لفظ کے اندر، قرآن پاک کی آیات آیات کے اندر، قرآن پاک کے سپارے سپارے کے اندر، قرآن پاک کے رکوع رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے اتنی نعمتیں بیان کی۔ کسی نعمت کے ساتھ خالق کائنات نے لقد من اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ آسمان دنیا کی طرف دیکھیں تو آسمان دنیا کی طرف آپ کو آسمان کے نظارے اور آسمان کے نظاروں کے بعد وہاں پر چمکتا ہوا سورج اور اس کے ساتھ ساتھ چاند اور اسی طرح ڈگمگاتے ہوئے ستارے اور کہکشاؤں کا، فضاؤں کا، بادلوں کا نظام نظر آتا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کی نعمت، آسمان میرے رب کی نعمت، سورج میرے رب کی نعمت، چاند میرے رب کی نعمت اور دریا میرے رب کی نعمت، سورج کے ساتھ ساتھ میرے پیارے چاند تارے، یہ سب اللہ پاک کی نعمت، سمندر اللہ پاک کی نعمت، سمندروں سے نکلنے والی مچھلیاں اللہ پاک کی نعمت، سمندروں سے نکلنے والے زیورات اللہ پاک کی نعمت، سمندروں سے نکلنے والی نہریں اللہ پاک کی نعمت۔ پھر اس زمین کے اوپر غور کرو، زمین کے اوپر ہمیں طرح طرح کی میرے پیارے سبز و شاداب فصلیں نظر آتی ہیں، کہیں ہم پھل نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں پھول نظر آتے ہیں، کہیں مختلف قسم کی سبزیاں نظر آتی ہیں۔ میرے پیارے اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے اندر تھوڑا اور غور کرو۔ اس وقت غور کرنے سے اندر میرے پیارے جب بھی ہم دیکھیں، تھوڑا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی جسامت کو دیکھیں، اپنی قد و قامت کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنی قوت کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنی زبان کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، اپنے پاؤں کو دیکھیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پیارے احسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی اپنے بندوں کو، لیکن کسی نعمت کے ساتھ خالق کائنات نے لقد من اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے وہ کون سی نعمت ہے جو نعمت رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ رب کے خزانے میں وہ کون سی نعمت تھی جب رب نے اپنے بندوں کو وہ نعمت عطا فرمائی تو خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ، البتہ تحقیق مومنین پر میرا احسان ہے۔ اے پروردگار عالم تیرا کون سا احسان ہے؟ تیری تو بہت بڑے، تیرے تو اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ کسی بھی احسان کا احسان نہیں جتلایا۔ یہ کون سا احسان ہے جس کا احسان جتلایا جا رہا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین کے اوپر میرا یہ احسان ہے، مومنین کے اوپر میری یہ رحمت کی بارش ہے، مومنین کے اوپر یہ میرا بہت بڑا احسان ہے، مومنین کے اوپر ایسا میں نے ان کو وہ خزانہ میں نے عطا فرمایا جو میرے خزانوں میں سب سے زیادہ موضوع تھا، میرے خزانوں میں سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ خزانہ کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا محبوب مصطفیٰ احمد مجتبی نبی تمہیں عطا فرما دیا۔ اور معزز سامعین، رسول تو سب ہے، لیکن یہ رسولوں کا بھی رسول، یہ نبیوں کا نبی، پوری کائنات کا نبی، خاتم النبیین پیغمبر، اور یہ پیغمبر جب تک نہیں آیا تھا کائنات میں اندھیرا تھا، جب تک نہیں آیا تھا کائنات کے اندر انسانیت کے گلوں کو روند رہا تھا، کلیوں کو میرے پیارے انسانیت کے گلوں کو روند رہا تھا، کلیوں کو مسلا جا رہا تھا۔ زمانہ شباب ہونے کے باعث انسانیت دم توڑ چکی تھی، آدمیت اپنا وقار
کھو چکی تھی، شرافت رسالت میں بدل چکی تھی، شراب کو شربت سمجھ کر پیا جاتا تھا، مشغلہ عیاشی شیوا تھا، عورت کا کوئی مقام نہ تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کا وہ مقدس گھر جسے موحد اعظم نے تعمیر کرتے وقت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا مانگی تھی، 360 بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، جہالت نشستگی، شرک و لا مذہبیت کا دور دورہ تھا، عرب کے قبائل مبین دست و گروان تھے۔ تو میرے پیارے جب کہ یہ کائنات ابتر سے ابتر زندگی گزار رہی تھی، حیوانوں جیسی زندگی گزار رہی تھی کہ انسانیت کے اندر رحم ختم ہو چکا تھا، انسانیت کا وقار ختم ہو چکا تھا، انسانیت کی قدرتیں مٹ چکی تھیں، تو میرے پیارے رب کائنات نے احسان فرمایا اور ہمیں محسن عظیم، محسن کائنات پیغمبر عطا فرمایا، جس کے آنے سے میرے پیارو انسانیت کی مٹتی ہوئی قدریں بحال ہونے لگ گئی۔ عورت جو بے وقار تھی اس عورت کو عزت مل گیا، وہ عورت جس کو میرے پیارے جس پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جس کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسے زندگی مل گئی، اسے ماں کا روپ مل گیا، اسے بہن کا روپ مل گیا، اسے گھر والی کا روپ مل گیا، اسے بیٹی کا روپ مل گیا۔ تو میرے پیارے محسن عظیم، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور خلقت کی وجہ سے، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اس امت پر بہت احسان۔ حالانکہ میرے پیارے زندگی ملی تو آقا کے صدقے ملی، جوانی ملی تو آقا کے صدقے ملی، ہمیں انسانیت کا شرف حاصل ہوا تب بھی آقا کے صدقے ملا، ہم مسلمان ہیں تو آقا کے صدقے، قرآن ملا آقا کے صدقے، مساجد ملی آقا کے صدقے، مراکز ملے آقا کے صدقے، علماء ملے آقا کے صدقے، فقہاء ملے آقا کے صدقے، اولیاء ملے میرے آقا کے صدقے۔ کائنات کی ہر نعمت جو ہمیں اللہ پاک نے میسر عطا فرمائی ہے میرے آقا ہی کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے آقا محسن عظیم ہیں، میرے آقا محسن کائنات ہیں، یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں اگر میرے آقا کا اس کائنات کے اندر وجود نہ ہوتا، میرے آقا کی تشریف آوری نہ ہوتی تو آسمان کو بلندی نہ ملتی، زمین کو پستی نہ ملتی، کہکشاؤں کو کہکشاؤں والا نظام نہ ملتا، فضاؤں کو فضاؤں والا نظام نہ ملتا، پھول کو کبھی خوشبو میسر نہ ہوتی، بلبل کو کبھی چہک نہ ملتی۔ اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی ہم فراوانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کائنات کے اندر جتنی بھی ہم نعمتیں دیکھ رہے ہیں، سب نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا چھتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا دنیا کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا دنیا کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو بھی میری یہ گفتگو اچھی لگی ہے سیرت رسول پر تو پلیز مہربانی کر کے میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور تاکہ اسی طرح گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ چکے۔ اپنا خیال کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔